ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى اللہ 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 اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں شہزادی فاطمہ جماعت اولیٰ سے اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز گفتگو سے قبل رحمت کونین سلطان دارین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات ایک عجیب بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، رات ایک عجیب بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت میں بستر اور دل سڑکوں پہ تھا، قبر کے پتھر کے نیچے دفن تھی میری عیاشیاں، قبر کے پتھر کے نیچے دفن تھی میری عیاشیاں، میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ معزز سامعین، ان مصروں سے مراد میرا موضوع سخن ہے، ہمارے بعد نئی نسل آنے والی ہے۔ اس تفکر نے نہ جانے تخلیات کے گھوڑے کہاں کہاں تک دوڑائے۔ جی ہاں، ہمارے بعد جو بھی نسل آگے بڑھے ان کے اخلاقیات کے مکمل ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمارا شمار ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے اسلاف میں ہوگا، ہم ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے اجداد ہیں۔ معزز سامعین، جن بچوں کے والدین تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کہ والدین اگر کسی مہلک بیماری یا چھوت کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو آنے والی نسلیں کیسے صحت مند ہو سکتی ہے؟ سامعین، آج ہم سوشل میڈیا کے غلام ہو گئے ہیں تو آنے والی نسلیں کیسے آزاد پیدا ہو سکتی ہے؟ حاضران محفل، جن ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر بزی نظر آتی ہے۔ جو نماز اور تلاوتوں کی دل دادہ ہوا کرتی تھی انہیں واٹس ایپ نے بیمار کر ڈالا ہے۔ جن کے ہاتھوں سے تسبیح نہیں چھوٹتی تھی وہ فیس بک میں گم نظر آتی ہے۔ سامعین، ان چھوٹی سی آنکھوں نے تو یہاں تک کا مشاہدہ کر لیا کہ رمضان المبارک میں افطاریاں بغیر یوٹیوب کے تیار نہیں ہو سکتی۔ ہمارے قوم کے نوجوان ٹک ٹاک پر رقص کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ سارے آداب، تمام حدیث، سب اقوال زری کا ٹھیکہ واٹس ایپ نے لے لیا ہے۔ ہمارے عہد کے سبھی والدین اسے بغیر پڑھے دنیا بھر میں پھیلانے میں لگے ہیں۔ ہر شخص اپنے ڈرائنگ روم، بیڈ روم میں بیٹھ کر معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے نہ جانے اپنے آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے وقت کا سکرات ہے یہاں، ہر شخص اپنے وقت کا سکرات ہے یہاں، پیتا نہیں ہے زہر کا پیالہ مگر کوئی۔ معزز سامعین، جن والدین کی توجہ اپنے بچوں پر ہوتی ہے وہ قابل سے تحسین ہوتے ہیں، مگر ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹ، لائر بنانے کے لیے اپنے قوم کے نونہالوں کو بغیر دینی تعلیم و تربیت کے کوچ حوالے کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایسا کرنے سے ہمارے قوم کے نوجوان بہترین روزگار تو پا لیں گے لیکن آنے والی نسلیں تربیت سے خالی، اخلاقیات سے بہبرا، اسلامی اقتدار سے، محبتوں سے ناواقف، والدین کے نافرمان، ناحرف کے ساتھ سماج معاشرے کے لیے درد سر ثابت ہو سکتی ہے۔ سامعین، دور حاضر میں آپ اعلیٰ تعلیم گاہوں کی سیر کریں، اپنے ہاتھ میں آئی فون لیے ہوئے، پھٹی ہوئی جینس پہنے ہوئے لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اور لڑکے اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، کلاس روم خالی، کینٹین بھرے ہوئے، سڑکوں پر بے موسم برف کے گولوں کا مزہ لیتی ہوئی میری بہنیں، سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے میرے بھائی، اپنے تمام بے حیائیوں کی سیلفی لیتے ہوئے قوم کے اٹوٹ حصے سے نہ جانے کون سے روشن مستقبل کی تلاش میں گم ہے۔ معزز سامعین، تو ایسا ماحول کیوں نہ بنے؟ سماج نے علماء کرام کی عزت و وقار کی ترسیم گرا دی۔ اساتذہ کے بغیر تعلیم کا زور، ہر مسئلے کا حل گوگل بابا کے پاس ہے۔ ٹیکنالوجی کی پوجا، اساتذہ کی بے ادبی، افسوس صد افسوس ہم کہاں
गए। मोअज़्ज़ज़ सामईन, आपका बच्चा तन्हा आपका बच्चा नहीं बल्कि आपके पास कौम की अमानत है। आपके बच्चे की बर्बादी तन्हा आपकी और उसकी बर्बादी नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए लानतान का जरिया है। अगर आने वाली नस्लों में आपका बच्चा कोई बड़ा कारनामा अंजाम देता है तो ये फकत उसके या आपके लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइस फख्र है। मोअज़्ज़ज़ सामईन, आप नमाजी हैं, आप नेक हैं, आप ईमानदार हैं। लोग आपकी दयानतदारी की कसमें खाते हैं। आप कई मर्तबा हज और उम्रा की सआदत से सरफराज हो चुके हैं। आप तालीम याफ्ता हैं, सियासी मैदान में आपके बड़े रसूख हैं। मगर खुदारा अपने प्यारे बच्चों के लिए वक्त निकालिए। अपने आने वाली नस्लों में अपने पुरखों से पाई हुई तालीम और तरबियत मुंतकिल कीजिए ताकि आपकी आने वाली नस्लें मैदान महशर में आपको दामन न पकड़ पाए। हजरात, माहौल साजगार न सही मगर हमें ऐसे माहौल में रहकर अपने आने वाली नस्लों की तालीम और तरबियत करनी है कि वो हमारे लिए मग़फ़िरत करें और हम दुनिया वालों से कह सकें, गिरेबा चाक होठों पर हंसी तलवों में छाले हैं, गिरेबा चाक होठों पर हंसी तलवों में छाले हैं, हम ही पहचान, हम तुझी से मोहब्बत करने वाले हैं। तुम्हारा शहर जीने का सदीक़ा मांग ले मुझसे, तुम्हारा शहर जीने का सदीक़ा मांग ले मुझसे कि मैंने पत्थरों में रहकर आईने संभाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।